أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين مظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات ابھی آپ کے سامنے بہترین کلام آپ کے سامنے ارشاد ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، برادران عزیز، برادران ایمانی، ماشاءاللہ، معزز سامعین اکرام، زینت فرش عزا، ارباب عزا، جو ایام سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم سب اپنے نام کے آگے ایک لفظ لگاتے ہیں کربلائی. آج میں مولا کا وہ حوالہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ جس سے کربلا مشہور ہوئی، کربلا باقی رہی، کربلا بچی رہی. میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اسے تبرکہ نہیں سمجھ لیجیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، پروردگار عالم خود کسی کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں پہنچتا ہے. اس نے دنیا میں کچھ شخصیات مخصوص پر فرمائی ہے جو اس کی بھیجی گئی چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں. اسی حفاظت کے سلسلے سے عنوان آگے بڑھے گا. کربلا میں ایک شخصیت تھی جسے ہم امام سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں. امام سجاد کو ہم کتنے حوالے سے جانتے ہیں؟ امام سجاد کو ہم بیمار کربلا کے حوالے سے جانتے ہیں. بہت زیادہ عرفانی تو ہم ان کو ان کی دعاؤں کے سلسلے سے پہچانتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے پہچانتے ہیں. لیکن میں آج آپ کے سامنے امام سید سجاد کی شجاعت رکھنے جا رہا ہوں. امام حسین میں اور امام سجاد میں بس تھوڑا سا جملہ غور فرمائیے گا، محسوس فرمائیے گا. ہوتے تو کربلا نہ بچتی، دین نہ بچتا، اسلام نہ بچتا. اور سید سجاد نہ ہوتے تو حسین نہ بچتے، دین نہ بچتا، اسلام نہ بچتا. عزیزان گرامی، امام سید سجاد کی شجاعت کو سمجھنے سے پہلے ان کے میدان کے بارے میں جانیں. اس لیے کہ حسین کی فتح کا میدان ہے کربلا اور سید سجاد کی فتح کا میدان ہے شام. کربلا یہ کون سی جگہ ہے آپ جانتے ہیں، واقف ہیں. شام یہ کون سی جگہ ہے وہ جان لیجیے. چونکہ کسی کی شجاعت کو سمجھنے سے پہلے اس کے اپوزیشن کی طاقت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. اس کا دشمن کتنا طاقتور تھا. میں شام بتا رہا ہوں، اس کے بعد دربار بتاؤں گا. شام یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جاتا تھا. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپیرینس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، علم سے واقف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے کہنے کی، بتانے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سب بہتر جانتے ہیں. شام یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر علی کی نفرت کو پالا جاتا تھا. کیسے پالا جاتا تھا؟ دربار کی طرف سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلونے پڑتے تھے. رات کے سناٹے میں درباری آ کر ان بچوں سے کھلونے چھین لیا کرتے تھے اور اگلے دن آ کر پوچھتے تھے بچوں سے کہ جو ہم نے تمہیں کھلونے دیے تھے وہ کہاں گئے. تو بچے کہتے تھے کوئی آیا تھا چھین کر لے کے گیا. درباری پوچھتے تھے کون چھین کر لے کے گیا. تو بچے کہتے تھے ہمیں نہیں پتا. کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہا وہ علی تھے جو تمہارے بچوں کو کھلونوں کو چھین کر لے کے گئے. یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا.
اب عزیزان گرامی آپ بتائیے کہ یہ بچے ہمیشہ بچے ہی رہیں گے یا کبھی جوان بھی ہوں گے؟ یہ بچے جوان نہیں ہوتے تھے بلکہ علی کی نفرت جوان ہو جایا کرتی تھی۔ رات کے سناٹے میں دق الباب ہوتا تھا، دروازہ کھلتا تھا، جس خواتین کی آغوش میں بچے ہوتے تھے درباری ان کے بچے چھین لیا کرتے تھے اور اگلے دن آ کر پوچھتے تھے کہ تمہارے بچے کہاں گئے؟ تو عورتیں کو چھین کر لے گیا۔ درباری پوچھتے تھے کیا تمہیں نہیں پتا کون چھین کر لے کے گیا؟ تو بچے عورتیں کہتی کہ ہمیں نہیں پتا، کہ وہ علی تھے جو تمہارے بچوں کو چھین کر لے گئے۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ جس ماں کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے آغوش کے بالوں کو چھیننے والے علی تھے تو وہ ماں علی سے محبت کرے گی یا نفرت کرے گی؟ نفرت کرے گی۔ ہمارے یہاں جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پینسل دی جاتی ہے تو دیواروں پر لکیر کھینچتے ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں پر ایک تصویر بناتے تھے، اس تصویر کے بیچ میں ایک صورت میں علی لکھتے تھے اور اس پر پتھر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر علی سامنے آ گئے تو ہم ان کو ایسے ہی ماریں۔ یہ شام میں علی کی دشمنی کا عالم تھا۔ ممبر سے ایک ذکر اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسین نے پوچھا کہ ہمیں کس غلطی کی سزا میں مار رہے ہو تو کیا جواب ملا؟ بغضاً لأبی، ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں مار رہے ہیں۔ اور ایک ذکر اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب شام میں یہ خبر آئی کہ علی قتل ہو گئے، کسی نے پوچھا علی کہاں قتل ہو گئے؟ کہا مسجد میں۔ کہا علی مسجد کیا کرنے گئے تھے؟ کہا نماز پڑھ۔ تو کیا جواب ملا؟ کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ شام میں علی کی دشمنی کا، علی سے عداوت کا، علی سے کردار کشی کا عالم تھا۔ پوری طرح سے کردار کو بدل دیا گیا تھا، ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اب یعنی گرمی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ میں قطر میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کے بتائیے کہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ امام سید سجاد بیمار کربلا ہیں، بیمار کوفہ و شام نہیں ہیں۔ امام سید سجاد بیمار کربلا ہیں، بیمار کوفہ و شام نہیں ہے۔ یہ شام کا عالم ہے، یہ شام کا میدان ہے کہ جہاں امام سید سجاد کو فتح حاصل ہوئی۔ اب یزید کو دیکھ لیجیے، یزید کوئی چھوٹی موٹی طاقت نہیں تھا۔ آج تک جتنے بھی اسلامک بادشاہ ہوئے ہیں، بادشاہ کہہ رہا ہوں، جتنے بھی اسلامک بادشاہ ہوئے ہیں اس میں سب سے بڑی سلطنت یزید ہی کی رہی ہے، سب سے بڑی حکومت یزید ہی کی رہی ہے۔ یزید کے دو پلان تھے، دو ارادے تھے۔ پہلا پلان قرآن کو بدلنا، قرآن کو بدلنے سے مطلب قرآن وہی رہے شراب حلال ہو جائے، قرآن وہی رہے زنا حلال ہو جائے۔ دوسرا پلان دوسرا تھا، اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھوانا۔ یہ یزید کا پلان تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 700 کرسی نشین بیٹھے تھے، یہ کوئی آس پاس اڑوس پڑوس کے لوگ نہیں بیٹھے تھے کہ کرسیاں بچھا دیں اور آئیے بیٹھ جائیے۔ سفیر تھے، اہل صدر تھے، الگ الگ ممالک کے سربراہ تھے، راوی تھے، رپورٹرز تھے، پترکار تھے اور ان کے ہاتھوں میں کاغذ اور قلم تھے اور یہ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے میں ایک باغی کھڑا ہوا تھا۔ اب عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے شام بتا دیا، دربار بتا دیا، یزید بتا دیا، دربار کا منظر بتا دیا۔ اب اگر سن کے دل سے دل چاہے امام سید سجاد کی شجاعت کو سلام کرنے کا تو اپنی آوازوں کو نہ روکیے گا، اپنے ہاتھوں کو نہ روکیے گا، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کو نہیں بلکہ امام سجاد کی شجاعت کو سلام کریں گے۔ اب میں بڑی دبی ہوئی الفاظ ماحول کو دیکھتے ہوئے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ یزید نے اپنے درباری سے کہا، بکے ہوئے خطیب سے کہا کہ ممبر پہ جاؤ اور بنی امیہ کی تعریف کرو اور بنی ہاشم کی برائی کرو۔ ممبر پہ پہنچا۔ اب اس مجلس کو مجلس سمجھ کے نہ سنیے گا بلکہ سچویشن سمجھ کے سنیے گا، دربار کی سچویشن۔ اگر آپ کی آنکھوں میں دربار کا منظر اتر جائے تو آپ سب کو یہ لگنا چاہیے کہ وہ دربار میں بیٹھا ہے، دربار اس کو دکھائی دے رہا ہے۔ اب وہ پہنچا ممبر پہ، پہنچنے کے بعد اس نے تعریف کرنا شروع کی اور ادھر بنی ہاشم کی برائی کرنا شروع، اور جب یہاں تک پہنچا کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے میں ایک باغی کھڑا ہوا تھا، سفیر، راوی، رپورٹرز سب کے قلم اٹھے یہ لکھنے کے لیے کہ معاذ اللہ یزید خلیفہ رسول کے مقابلے میں ایک باغی کھڑا ہوا تھا، کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا، درباریوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، اچانک سے
جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، ایک مرتبہ اچانک سے چیخ مار کر بولا، او جھوٹے چپ ہو جا، او جھوٹے چپ ہو جا اور منبر سے اتر جا۔ کمال یہ نہیں تھا کہ سید سجاد نے کیا کہا، کمال یہ تھا کہ درباریوں نے دیکھا، سب نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ چپ بھی ہو گیا اور منبر سے اتر بھی گیا۔ وہ چپ بھی ہو گیا، منبر سے اتر بھی گیا، قلم اٹھے کے اٹھے رہ گئے اور سارے درباری ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگے ابھی کچھ مت لکھنا، ابھی کچھ مت لکھنا، منظر بدل رہا ہے، ابھی کچھ مت لکھنا، منظر بدل رہا ہے۔ جو بیمار لگ رہا تھا وہ مختار لگ رہا ہے، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ بیمار لگ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، حیدری اب عزیزان گرامی، امام سجاد نے یزید سے کہا کہ یزید اگر تو کہے تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں، لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یزید نے کہہ دیا ہوگا کہ جائیے بولیے، اپنی موت کون بلاتا ہے؟ اس نے منع کر دیا۔ امام نے اپنا انداز بدلا، امام نے کہا یزید اگر تو مجھے جانے دے گا تو میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا اور وہ باتیں کروں گا کہ جس سے سننے والوں کو ثواب ہوگا۔ کیا بتا کے لایا گیا تھا کہ باغی کا بیٹا ہے، اور امام سجاد کہہ رہے ہیں میں اللہ اور رسول کی باتیں کروں گا۔ درباریوں کے کان کھڑے ہو گئے، تو باغی بتایا گیا تھا۔ یزید نے کہا جانے دے، دیکھیں فضائل وہ نہیں ہے کہ جو اپنا کہے، فضائل وہ ہے کہ جو دشمنوں کے سر چڑھ کے بولے۔ یزید سے کہا، درباری نے کہا یزید جانے دے، بیماری تو ہے۔ یزید نے کہا بیمار ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، تجھے محمد پوری توجہ ہے نگران میں۔ اب جو سچویشن آگے آنے والی ہے اس میں باقاعدہ طور پر توجہ دیجیے گا۔ اپنے گھر میں کسی کو بھلا کر جال میں پھنسانا اور ہے، دشمنوں کی مانگ میں گھس کر اس کو اس کے ہی جال میں پھنسانا، یہ امام سید سجاد کا کمال کارنامہ ہے۔ یزید نے کہا میں جانے نہیں دوں گا، درباریوں نے کہا جانے دے، آخر اللہ اور رسول کی باتیں ہی تو کرے گا اور وہ باتیں کرے گا جس سے سننے والوں کو ثواب ہوگا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی سے جانتے نہیں ہو، جو اس وقت تک منبر سے نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر لے، جو اس وقت تک اب جال سمجھیے گا، جال میں پھنسنا سمجھیے گا۔ درباریوں نے کہا آخر ہے کون؟ کہا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے، جال سمجھیے گا، جال میں پھنسنا سمجھیے گا۔ کہا اس کے دہن میں محمد کی زبان ہے۔ درباریوں نے کہا کون محمد؟ کہا جس کا ہم کلمہ پڑھتے، کہا جس پر وحی آتی، کہا جس پر وحی آتی جس کا ہم کلمہ پڑھتے۔ ایک مرتبہ سارے درباریوں نے ایک زبان کھڑے ہو کر کہا یزید اب تو جانے دے، ارے ہمیں محمد کو نہیں دیکھا کہ محمد چلتے کہتے تھے، محمد بیٹھتے کہتے تھے، محمد بولتے کہتے تھے، ارے یہ چلے گا تو پتہ چلے گا محمد چلتا ہے، یہ بولے گا تو پتہ چلے گا محمد بولتے ہیں، واہ 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 واہ، محمد والے محمد، حیدری یا علی یا علی، محمد والے محمد۔ اب امام سید سجاد چلے، سارے درباری ایک دوسرے کو کونی مار کے کہنے لگے دیکھو محمد ایسے چلتے تھے، محمد ایسے چلتے تھے، محمد ایسے قدم بڑھاتے ہوں گے۔ عزیزوں یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے امام سید سجاد اسیر ہوں، لگ یہ رہا تھا کہ جیسے سارے درباریوں کی نگاہیں امام سید سجاد کے پیروں کی اسیر ہو گئی۔ واہ واہ واہ، امام سید سجاد، اب ہے کہ امام سید سجاد شروع کہاں سے کریں؟ اس پڑھنے کے لیے، مرثیہ خوانی کے لیے، قصیدہ خوانی کے لیے آتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ شروعات کہاں سے کریں، ابتدا کہاں سے کریں۔ اب آپ بتائیں امام سید سجاد شروع کہاں سے کریں؟ یہ بتائیں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، اسی دربار سے قتل کا فتویٰ گیا ہے، سارے مفتی یہیں کہیں پر بیٹھے، امام سجاد کو اتنی آسانی سے بولنے تھوڑی نہ دیں گے۔ اگر یہ کہیں کہ میں علی کا پوتا ہوں تو شام میں علی کی دشمنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شام میں علی کی دشمنی کیا تھی، ابھی بھی جو ان کے ہاتھوں میں پتھر ہے، ایسا نہ ہو کہیں مولا پر حملہ آور ہو جائے۔ اب مولا نے
بڑے عجیب انداز سے شروع کیا. اس کو بانداز خطبہ نہ سنیے گا, بس خطبے کو حملے کے انداز میں سنیے گا, خطبے کو حملے کے انداز میں سنیے گا. مولا علی کے حملے کا امام سید سجاد کس کے بولتے ہیں؟ مولا علی کے. شجاعت میں سب سے اہم کردار بہادر کے حملے کا ہوتا ہے. مولا علی کے حملے کا کیا کمال تھا؟ تھوڑی دیر تک تو دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کٹا کہاں سے. یہ حملے کا کمال تھا کہ جب ہوا چلتی تھی, گھوڑا سرکتا تھا, بدن سرکتا تھا, سر سرکتا تھا, تب پتہ چلتا تھا کہ سرک چکا ہے. یہ حملے کا کمال تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ امام سید سجاد کا خطبہ نہیں ہے, حملہ ہے. امام سید سجاد نے کہا درباریوں سنو, اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی. علم ہمیں دیا, علم ہمیں دیا, سخاوت ہمیں دی, فصاحت ہمیں دی, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو واجب کیا. کیا فرمایا؟ علم ہمیں دیا, علم ہمیں دیا, سخاوت ہمیں دی, فصاحت ہمیں دی, شجاعت ہمیں دی, اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو واجب کیا. سارے درباری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کہیں صحیح بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہے, صحیح بول رہا ہے. دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے کہا بیوقوف, اگر صحیح نہ بول رہا ہوتا تو یزید بولنے تھوڑی نہ دیتا. ارے بول رہا ہے, یزید تو چپ ہو کر سن رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ صحیح بول رہا ہے. اب امام سید سجاد نے دیکھا جب لوگ آہستہ آہستہ سے قابو میں آ رہے ہیں تو امام سید سجاد نے اپنے حملے کا طریقہ بدلا, اپنے حملے کا سلیقہ بدلا. اب امام سید سجاد نے کہا درباریوں سنو, نبی مختار ہم میں سے ہے. درباری چونکہ نبی مختار ہم میں سے. پھر فرمایا کہ اور سنو اور چوکو, جعفر طیار ہم میں سے. اب جو حملہ آنے جا رہا ہے وہ اس کے بعد یزید کو بھی پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے ہرایا ہے, کہاں سے مارا ہے. تم حملہ سنیے گا. اب امام سید سجاد نے فرمایا حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں. درباریوں نے کہا کہ حمزہ سنا سنا سے. اب میں سچویشن کو دیکھ کے صاحب مجید نہیں پہنچ سکتا ہے یہاں پر. درباریوں نے حمزہ سنا سنا سنا, یہ کہیں وہ حمزہ تو نہیں جو رسول کا چچا تھا؟ کہا یہ وہی حمزہ ہے جو رسول کا چچا تھا. کہا یہ وہی حمزہ جو رسول کا چچا تھا. کہا یہ حمزہ وہ حمزہ تو نہیں کہ پایا گیا تھا. کہا یہ وہی حمزہ ہے جس کا کلیجہ پایا گیا تھا. کہا کلیجہ چبایا کس نے تھا؟ کی دادی محمد جو تخت پہ بیٹھا ہے نا, اسی کی دادی نے تو کلیجہ چبایا تھا. اب سارے درباریوں کے زبان سے نکلا اس کی دادی نے رسول کے کلیجہ, رسول کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, اور یہ آج دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہوا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا امام سید سجاد نے, کیا کارنامہ انجام دیا امام سید سجاد نے. اب سارے درباری امام سید سجاد کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ آپ آخر ہے کون؟ لیکن اس مجمع میں مولا علی کے فضائل سنانا اور ہے, دشمنوں کے مجمع میں, دشمن نہیں, جان کے دشمن, نفرت کرنے والے دشمن, مل جائے تو ختم کر دینے والے دشمن, ایسے دشمنوں کے مجمع میں امام سید سجاد اپنے دادا کے فضائل سنا رہے ہیں. امام سید سجاد نے کہا سنو, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا. اور کھل کر بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سید سجاد نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج بستر رسول پر سویا. اور کھل کر بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سید سجاد نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج پردے کے اس پار گیا. اور کھل کر بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سید سجاد نے کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. اتنا عظیم شخص چلا بھی گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. آپ کھل کر بتائیے آپ ہیں کون؟ امام سید سجاد نے کہا میں ابھی بتاؤں گا, اتنا پریشان نہ ہو, اتنا مضطرب نہ ہو, اتنا پریشان نہ ہو, میں ابھی بتاؤں گا کہ میں کون ہوں اور وہ کون تھا. ایک مرتبہ جو تخت پہ مجھے بتاؤ کہ جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا وہ اس کا دادا تھا یا میرا دادا پیدا ہوا؟ اس کا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟
درباریوں نے کہا بتاؤ بتاؤ. اب امام سید سجاد نے کہا بتا میرے لیے یہاں کہنا آسان ہے, بتا. وہاں سب یزید کے چابوس گھوم رہے ہیں, یزید کے چمچے ڈیگ بھگونے سب اس کے گھوم رہے ہیں. ان کے درمیان میں امام سید سجاد کہہ رہے ہیں یزید بتا یزید بتا. یزید بتا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ جیسے کوئی عزیز بادشاہ سے بات کر رہا ہو, لگ ہی رہا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے نمک حرام غلام کو ڈانٹ رہا ہو. اب امام سید سجاد نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا, میں اس کا بیٹا ہوں جو شب معراج بستر رسول پر سویا, میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے کے بیچ میں پیدا ہوا. وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا دادا علی مرتضیٰ تھا. ایک تلوار بھیجو محمد. درباریوں نے کہا اتنا عظیم شخص تھا کچھ اور, بتایا کچھ اور گیا تھا. امام نے فرمایا اور سنو, انا فاطمہ بنت محمد, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. یہ جملہ اصل میں امام سید سجاد نے اپنے چچا حسن سے لیا تھا. اسی دربار میں کچھ سالوں پہلے امام حسن آئے تھے. دربار یہی تھا, تخت پہ بیٹھا ہوا حاکم بدلا تھا. کون تھا؟ یزید کا باپ. یزید کا باپ. اس کا تعارف یہ نہیں کہ وہ یزید کا باپ تھا, اس کا تعارف یہ کہ وہ یزید کا بھی باپ تھا. ظاہر جیسے آزاد کو مسلمانوں کے گلے میں ڈال کے گئے ہو, وہ یزید کا باپ ہی ہوگا. حسن چلنے لگے تو یزید کے باپ نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اپنے پاس سے کچھ دوں گا تو لے لو گے؟ امام حسن نے مسکرا کے کہا تیرے پاس اپنا کیا ہے بھائی, تیرے پاس اپنا کیا ہے جو تم مجھے دے گا؟ مسلمانوں کا مال ہے. اب ادھر جو ہے یزید نے اپنے مسافروں سے کہا کہ اگر یہ کچھ دیر تک اور ممبر سے بولا نا تو میرے تخت کو تختہ بنا دے گا, دربار کو الٹ دے گا, تاج کو تاراج کر دے گا. کیا کروں؟ تو کسی نے کہا اذان کہلواؤ. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں, تاریخ ذاکری میں, کہ جو ہزاروں مرتبہ کے سنے ہوئے ہوتے ہیں, مگر کچھ جملے اتنے معجزاتی ہوتے ہیں کہ جنہیں کئی مرتبہ پڑھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ سننا ہے. اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ کا سینکڑوں مرتبہ کا سنا ہوا ہے, لیکن اس کو جملہ نہ سمجھے گا بلکہ امام سید سجاد کی زبان سے امام حسین کی فتح کا اعلان سمجھیے گا. مؤذنوں نے 3 4 5 6 7 8 مؤذنوں نے مل کر اذان کہی تاکہ رونے والوں کی آوازوں کو کم کیا جا سکے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر. امام سید سجاد نے کہا میرا بدن, میری جان, میرا مال, میرا ہوش, میرا گوشت, میرا دل, میرا دھڑکن, سب کچھ اللہ پر فدا. درباری اور چیخ مار کر رونے لگے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام سید سجاد نے کہا بے شک میرا اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, پلٹے امام سید سجاد اور اسی نام کا واسطہ ہے رک جا. تجھے یزید کی طرف پلٹ کے کہا یزید میں صبح سے تیرے دربار میں کھڑا ہوں اور تب سے سنے جا رہا ہوں کہ کون جیتا کون ہارا, کون جیتا کون ہارا. لاؤ میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں, جیتا کون ہارا کون, جیتا کون ہارا کون. یزید اگر تو جیتا, اگر میرے بابا حسین کے نام کا نام ہے تو میرا بابا حسین جیتا. آپ سمجھ سکتے ہیں امام سید سجاد کی شجاعت کو, امام سید سجاد کی بہادری کو کہ کیا کارنامہ انجام دیا جانے کا. ہاتھوں کے پتھر چھوٹ گئے, یا آگ برسانے والے کہاں گئے. جب میزان گرامی قافلہ پلٹا ہے تو جو لوگ دادا کو بے نمازی کہتے تھے, جب قافلہ پلٹا ہے نا تو وہی لوگ جو دادا کو بے نمازی کہتے تھے وہ ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو علی کا پوتا امام سید سجاد جا رہا ہے. اللہ نگرامی امام سید سجاد جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں, پیروں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں خاردار توق تھا. یزید کیا چاہتا تھا؟ قرآن کو بدل دے, اپنے آپ کو تاریخ میں خلیفہ رسول لکھوانا چاہتا تھا. قلم اٹھے رہ گئے, اور جب وہ پہنچے ہیں واپس لکھنے کے لیے تو پھر کسی قلم میں یہ نہ ہمت ہوئی کہ وہ لکھ دے کہ یزید خلیفہ رسول نے ایک باغی کو مارا ہے, بلکہ ہر قلم یہ نے یہی لکھا کہ جو حسین نبی کا نواسا تھا. دربار امام حسین کو مٹانا چاہتا تھا, تو جب امام سید سجاد واپس آئے ہیں نا تو امام سید سجاد حسین کو بچا لائے, نبوت کو بچا لائے, توحید کو بچا لائے, اپنے بابا کو منوا بھی آئے, پہچانوا بھی آئے.
ग्रामी बस मैंने खत्म कर दी मजलिस। एक दरबार ये था, एक दरबार वो था कि जहाँ बीबी फातिमा तो मौला अली फरमाते हैं कि दरबार में फातिमा का खड़ा रहना मुश्किल भरा नहीं था। दरबार में फातिमा का बच्चों को साथ में ले जाना मुश्किल भरा नहीं था। तो मौला मुश्किल क्या थी? मौला फरमाते हैं दरबार में फातिमा से तहरीर मांगी गई कि बाप कोई तहरीर छोड़कर गए थे। तो फातिमा ने तहरीर को दिया और उस तहरीर को हाकिम वक्त के पास पहुंचाया। उस हाकिम वक्त ने तहरीर को फाड़ दिया जाएगा। मौला फरमाते हैं फातिमा भरे दरबार में अपने बाप की तहरीर को चुने और तहरीर को चुनते चुनते फातिमा शहीद हो गई। ग्रामी खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदा के। और बाबे अदा खुल कर रोइएगा, रोने के लिए कोई बहाना तलाश न कीजिएगा, किसी सबब से न रोइएगा, बल्कि ये सोच कर रोइएगा कि जिसके लिए रसूल ताजीम के लिए जालिमों ने उसके पहलू को शिकस्त कर दिया। ग्रामी दे दीजिए और शेर खुदा से कहिए मौला आपके घर को आग लगा दी गई। ग्रामी रवायत के अल्फाज है सहन में चक्की पीस रही थी, मौलाए कायनात कुरान जमा कर रहे थे। एक मरतबा हसन मुश्तबा 8-9 बरस के थे, बाहर आए। सैयदा ने कहा हसन बेटा तुम रुक जाओ। इमाम हसन ने कहा कि मेरी अम्मा ने सर पर बुरखा लिया। एक मर्तबा दरवाजे में किसी ने लात मारी। मेरी अम्मा दौड़ी दौड़ी दरवाजे के करीब गई और दरवाजे पे दोनों हाथ रख के कहा मैं नबी की बेटी हूं। एक मर्तबा किसी ने कहा चाहे नबी की बेटी और सैयदा ने कहा अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूँ। आवाज आई चाहे फातिमा ही क्यों ना हो, अली को बाहर निकालो नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। सैयदा ने कहा दरवाजे को आग न लगाना, अरे तुम्हें पता है ये कौन सा दरवाजा है? अरे ये वो दरवाजा है कि जहाँ पर आए ततीर नाज़िल हुई। ये वो दरवाजा है कि जहाँ पर रसूल आकर कहते थे अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वत, अहले बैत नबुव्वत तुम्हारी अज़मतों को हमारा सलाम। ये वो दरवाजा है कि जहाँ रसूल आकर सलाम करते थे। किसी मलून ने कहा कुछ भी हो हम दरवाजे को आग लगा देंगे, दरवाजे को आग लगा दी। हार बाबे अदा सैयदा ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। एक मलून ने अपने गुलाम कुलफुन दरवाजे पर आग लगा दो। उस मलून ने दरवाजे पर आग लगाई। आग का लगाना था कि उस मलून ने खुद एक मर्तबा दरवाजे पर लात मारी। दरवाजे पर लात मारी थी कि एक मर्तबा दरवाजा जल रहा था, जलता हुआ दरवाजा और उस दरवाजे के और दीवार के बीच में सैयदा और मामे अदा उस दरवाजे के बीच में एक कीला था जो सैयदा की पसलियों में बेबस हो गए। मौलाए कायनात घर से बाहर आए। आने के बाद एक मलून के गिरबान में हाथ डाला और उसको उठाकर जमीन पर फेंका और उसके सीने पर पांव रख के कहा अगर पैगंबर की इजाजत होती तो मैं तुझे अभी कत्ल कर था। उसने कहा मैंने कहा था ना कि अली ने वादा किया है मोहम्मद से कि वो तलवार नहीं उठाएंगे। अली के गर्दन में रस्सी डालो। एक मलून जिसका नाम सैफुल्लाह था उसने अली की गर्दन में रस्सी डाली। रस्सी का डालना था कि सैयदा ने अली के दामन में हाथ पकड़ा और दामन पकड़ के कहा मैंने नहीं दूंगी मेरे सरकार, मैंने जाने नहीं दूंगी। एक मलून ने सैयदा के बाजू में एक ऐसा वार किया कि सैयदा का बाजू जख्मी हो गया। एक मलून एक जो है
आलिम ने लिखा है कि एक मलून के हाथ में तलवार थी और उस तलवार के दस्ते से सैयदा के बाजू पर वो वार किया है कि जिससे सैयदा का बाजू जख्मी हो गया। चली गई फातिमा, हाथ नहीं उठता था। मौलाए कायनात ने हुस्न कफन दिया। बस आखिरी जुमले, मौलाए कायनात ने हुस्न कफन दिया और सैयद खाना में लेकर आए और बच्चों ने कहा, बच्चों आखिरी बार अपनी अम्मा से सबसे पहले फिजा करीब आई और फातिमा से मिल चुकी। उसके बाद इमाम हसन मुस्तफा आए, उसके बाद जनाबे ज़ैनब आई और जनाबे ज़ैनब ने अम्मा की बाहें डाल दी। जैसे ही बाहें डाली जनाबे ज़ैनब को महसूस हुआ कि अम्मा का हाथ पसलियों में रखा हुआ है। जनाबे ज़ैनब ने कहा कि हाथ को सीधा करे। मौलाए कायनात ने कहा, ज़ैनब अब ये हाथ सीधा नहीं होगा। जालिम के तादियाने ने ज़ैनब के तोड़ दिया। मौलाए कायनात ने देखा कि हुसैन एक कोने में बहुत जोर से बिलक कर रो रहे हैं। मौलाए कायनात ने कहा, हुसैन क्या अपनी अम्मा से रुखसत नहीं हो गए? इमाम हुसैन ने कहा, बाबा बगैर अम्मा के बुलाए मैं कभी अम्मा के पास नहीं गया। आज भी जब तक अम्मा मुझे खुद से न बुलाएगी हुसैन गुजरे नहीं जाएगा। तारीख ने वो जुमला लिखा कि बंदे कफन टूटे तो हाथ निकले, आवाज दी आजा मेरे हुसैन आजा। इमाम हुसैन अपनी अम्मा के पास पहुंचे और गले में बाहें डाल दी और देर तक रोने लगे और बहन कसी जा रहे थे, अम्मा मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, अम्मा हमें विश्वास दे करके। अचानक इमाम हुसैन खामोश हुए, बहुत बाहें निकाली और हाथों को जोड़कर कहा, अम्मा आज आपका आखिरी वक्त है। आपने बुलाया, आपका हुसैन दौड़ा आ गया। अम्मा कल जब मेरा आखिरी वक्त होगा, अम्मा जब मैं गोले से गिरूंगा, अम्मा ये वादा है आप आइएगा। मक्तल की जमीन पर जब हुसैन गोले से गिरे, एक माँ, एक दुखियारी माँ अपनी बाहों को फैलाए जमीने करबला में कह रही थी, आजा मेरे हुसैन।